بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے پڑھنے کا وہ ہے تحریک خلافت کا خاتمہ۔ تحریک خلافت جاری تھی کہ برصغیر کے اندر اور ترکی میں ایسے واقعات رونما ہوئے کہ تحریک اپنے انجام کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ واقعات کیا تھے؟ برصغیر میں جو واقعہ ہوا وہ موپلا تحریک تھی۔ برصغیر کے جنوب میں مالابار کے ساحل کے ساتھ ساتھ موپلا عربوں نے انگریزی حکومت کے خلاف جدوجہد شروع کی، اپنے علاقوں میں خلافت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ حکومت نے سختی سے موپلا تحریک کو کچلا۔ حکومت برطانیہ نے کم و بیش 8,000 موپلا شہید ہوئے۔ گاندھی اور کانگریسی قیادت نے موپلوں کے خلاف کارروائی کی مذمت نہ کی بلکہ حکومت کے اس قدم کو سراہا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں نئے سرے سے خلیج پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ دوسرا جو اہم واقعہ جس کی وجہ سے تحریک خلافت سرد پڑ گئی وہ چورا چوری ضلع گورکھپور کا ایک جو قصبہ ہے، وہاں گاندھی کے امام پر یعنی کہنے پر ایک بڑا جلوس نکلا، تھانے کو آگ لگا دی گئی، 21 سپاہی جل مرے۔ اس کے بعد گاندھی جی نے جو بہانہ کیا وہ یہ کیا کہ تحریک خلافت چونکہ عدم تشدد پر کاربند نہیں رہی، لہٰذا وہ اس تحریک سے باہر نکلتے ہیں۔ نمبر 3 پہ پرنس آف ویلز کی آمد۔ بنارس یونیورسٹی میں ہندوؤں نے پرنس آف ویلز کو بطور مہمان خصوصی جو ہے وہ انوائٹ کیا۔ مسلمانوں نے پرنس کی آمد پر زبردست مظاہرے کیے۔ یہ برطانوی شہزادے تھے لیکن ہندو سے بنارس یونیورسٹی کے فنکشن میں لے گئے تاکہ گرانٹ حاصل کر سکیں۔ ہندوؤں کی دوغلی پالیسی نے مسلمانوں کو مایوس کیا اور دونوں قوموں کے درمیان اختلافات میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ غازی مصطفیٰ کمال پاشا جو تھے انہوں نے خود یورپین ممالک اتحادیوں کے ساتھ خود جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، خود ان کے ساتھ جو ہے وہ صلح کر لی۔ وہ قوم پرست رہنما جو تھے وہ ان کے ہمراہ تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ترکی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے لگا۔ روس اور برطانیہ میں ترکی پر قبضے کے لیے باہم رقابت بھی موجود تھی، یہی رقابت ترکی کو بچا گئی۔ مصطفیٰ کی حکومت نے ایک معاہدہ لوزان اتحادیوں کے ساتھ تحریر کیا۔ اس معاہدے کی شرائط میں معاہدہ سیورے کے مقابلے میں ترکی کے لیے بہتر تھیں۔ ترکی میں خلافت ختم ہو گئی، جمہوریت قائم ہوئی۔ ترکی عرب، شمالی افریقہ اور مشرقی یورپ کے علاقوں کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ حجاز مقدس پر شریف آف مکہ کا کنٹرول ہو گیا اور ترکی کا مسئلہ حل ہو گیا، یعنی ترکی کو اپنے تمام علاقے کھونا پڑے اور صرف موجودہ جو جغرافیائی لوکیشن ہے اس پر اکتفا کرنا پڑا۔ نئے حالات کی روشنی میں برصغیر میں تحریک جاری رکھنے کی ضرورت باقی نہ رہی، اس لیے قائدین اور عوام رفتہ رفتہ خاموش ہو گئے، یعنی کہ برصغیر کے قائدین، تحریک خلافت کے قائدین اور عوام ایک لحاظ سے تحریک کے مقاصد پورے ہو گئے تھے۔ مثلاً تحریک خلافت کو ترکوں نے خود ختم کر دیا، جبکہ تحریک خلافت جو تھی وہ برصغیر کے مسلمانوں نے خلافت کو بچانے کے لیے کی، جبکہ ترکوں نے خود ہی خلافت کو ختم کر دیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے حجاز مقدس پر عربوں کا کنٹرول ہوا تو اس علاقے کے تقدس اور احترام کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، یعنی حجاز مقدس، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جو علاقے جو ترکوں کے کنٹرول میں تھے، جو سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھے، وہ واپس عربوں کے پاس چلے گئے۔ ترکی کی حیثیت ایک ملک موجود رہا، تاہم ترکی نے از خود بہت سے علاقوں پر اپنی حاکمیت کا فیصلہ کر لیا، جیسے کہ شمالی افریقہ اور مشرقی یورپ کے علاقے چھوڑ دیے۔ اس سے تحریک تو ختم ہو گئی لیکن اس تحریک نے برصغیر کے مسلمانوں کی تربیت کے اوپر جو ہے وہ کافی اثرات ڈالے۔ اس میں جو ہے وہ پہلا جو اثرات میں شامل جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس تحریک کے بعد مسلمانوں میں سیاسی شعور بڑھنے لگا، یعنی آہستہ آہستہ جیسے 1906 میں مسلم لیگ قائم کر لی، 1909 میں جو ہے وہ مارد و منٹے اصلاحات میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کو تسلیم کر لیا گیا، اور 1916 میں کانگریس نے مسلم لیگ کو ایک الگ سیاسی جماعت کے طور پر مان لیا۔ 1919 میں مسلمانوں نے اپنی خلافت بچانے کے لیے، ترکی خلافت بچانے کے لیے جو ہے وہ ایک زبردست تحریک چلائی، تو اس سے مسلمانوں کے اندر جو ایک سیاسی خاموشی تھی، جو سیاسی تدبر میں کمی تھی، وہ ختم ہونے لگی اور مسلمان آہستہ آہستہ جو ہے وہ پاکستان کی جانب قدم بڑھانے لگے، اور
جو ہے وہ اپنی بات کو، اپنے حقوق کو حکومت تک پہنچانے لگے۔ اس کے بعد جو ہے وہ گاندھی اور کانگریس کی دوگلی پالیسیاں بے نقاب ہوئیں۔ مسلمانوں کو گاندھی کا صحیح چہرہ نظر آ گیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ اتحاد جو ہے، یہ تعاون جو ہے دونوں جماعتوں کا، یہ دیر پا ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ جو ایک نقصان جو اٹھانا پڑا وہ مسلمانوں کو تعلیمی، معاشی، معاشرتی شعبہ میں بڑا نقصان ہوا، ملازمتوں سے محروم ہوئے، تحریک ہجرت کی افغانستان کی طرف بہت سارے لوگ دارالحرب قرار دے کر، یعنی جنگوں کا گھر قرار دے کر ہندوستان کو ہجرت کر کے افغانستان گئے، جہاں پر راستے میں ان کو مار دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی روزمرہ کی زندگیاں ہنگامہ آرائی شروع ہوئی۔ تحریک خلافت برصغیر کے مسلمانوں پر واضح ہو گیا کہ جب تک وہ اپنے ہاتھوں میں طاقت نہ ہو، دوسروں کے بھروسے پر کوئی تحریک نہیں چلائی جا سکتی۔ اور نمبر 5، برطانوی حکومت کی جڑیں جو تھیں وہ ہل گئیں۔ بہت زیادہ تشدد کے باوجود بھی جو ہے وہ تحریک خلافت کے جو کارندے تھے ان کو نہ روکا جا سکا۔ ان گرفتاریاں بھی دیں علی برادران نے اور دیگر رہنماؤں نے، ہجرت بھی کی، بہت سارے لوگوں نے تحریک ہجرت، موپلا بغاوت، یعنی کہ خواتین سمیت سارے لوگوں نے فنڈنگ بھی کی مسلمانوں نے اس خلافت کو بچانے کے لیے۔ تو اس سے یہ سول نافرمانی کی تحریک چلائی، برطانوی حکومت کو بڑا پریشرائزڈ کیا تحریک خلافت کے کارکنوں نے۔ انشاءاللہ ہمارا جو کل کا لیکچر ہوگا وہ 1935 کا ایکٹ ہوگا جو برطانیہ کے اندر متعارف کروایا گیا۔ تو آپ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔